بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میں ایک گاؤں کی رہنے والی دیہاتی لڑکی تھی۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بہنیں بڑی اور بھائی چھوٹے تھے۔ میری بہن شادی شدہ تھی۔ میرا باپ لوگوں کے کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ میری ماں اور بھائی بھی ساتھ مدد کرواتے۔ یوں ہم محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے اور اپنی زندگی سے خوش تھے۔ ہر لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو وہ خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے اگلے گھر کے۔ میری ماں بھی مجھے اٹھتے بیٹھتے سبق دیتی، ایسے نہ ہنسا کرو، اونچی آواز میں نہ بولا کرو، یہ کرو وہ نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے سب ماں کو بیٹی کے جوان ہوتے اس کے بیاہ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، میرے ماں باپ کے چہرے پر بھی مجھے فکر و پریشانی کے آثار نظر آتے۔ پھر اللہ نے ان کے دل کی دعائیں سن لی اور ساتھ والے گاؤں سے افضل کا رشتہ آیا۔ افضل شہر میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، ایک اس سے بڑی تھی جو شادی شدہ تھی اور ساتھ والے گاؤں میں رہتی تھی، اور ایک بہن آمنہ تھی جو اس سے چھوٹی تھی اور کنواری تھی۔ سب معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ منگنی کے نام پر وہ لوگ پیسے اور مٹھائی دے کر گئے، کیونکہ یہاں گاؤں میں متوسط لوگوں کے گھروں میں یہی رواج تھا۔ منگنی کے کچھ عرصہ بعد ایک شام افضل میری زندگی میں شامل ہو گیا۔ افضل کے گھر میں ہم 4 ہی فرد تھے، میں اور افضل، اس کی امی اور بہن۔ افضل اچھا محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ روزانہ شہر جاتا اور شام ڈھلے واپس آتا۔ وہ شہر میں کیا کام کرتا تھا مجھے اس بارے میں کچھ علم نہ تھا، نہ میں نے کبھی اس کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ اس نے خود سے بس یہی بتایا تھا کہ وہ شہر میں محنت مزدوری کرتا ہے۔ افضل کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے بہت مختلف تھا۔ اس کی امی اور بہن کام کاج سے فارغ ہو کر کبھی کبھی کہیں چلی جاتی تھیں اور شام ڈھلے واپس آتی اور میں دن بھر گھر میں اکیلی ہوتی۔ میرے پوچھنے پر کہ آپ دونوں کہاں چلی گئی تھیں تو وہ یہی جواب دیتی کہ لو بھائی، ہم نے کہاں جانا ہے، ادھر ہی ذرا محلے میں گئے تھے۔ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر جی اگنے لگتا ہے تو ہوا خوری کو ذرا باہر چلے جاتے ہیں۔ جب کبھی افضل کی بڑی بہن زینب آ جاتی تو میرا دن اچھا گزر جاتا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ وہ سارا دن گھر میں ادھم مچائے رکھتے اور گھر میں رونق سی لگی رہتی۔ ایک دن میری نند آمنہ نے کہا، بھابھی چلو ساگ توڑ کر لاتے ہیں، رات کو ساگ اور مکئی کی روٹی بنائیں گے۔ میں نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے، بہت دن ہو گئے ساگ نہیں بنا، چلو چلتے ہیں۔ ہم دونوں امی کو بتا کر کھیتوں کی طرف نکل گئے۔ ہم نے مل کر ساگ توڑا اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر ہم نے ساگ کاٹنا شروع کیا۔ سارا کام ختم کر کے جب فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اب افضل بھی آنے والا تھا۔ میں نے جلدی سے مکئی کا آٹا گوندھ کر رکھ دیا کہ افضل کے آنے پر جلدی سے روٹی بنا لوں گی تاکہ گرم گرم کھا سکیں۔ افضل آیا، میں نے اور آمنہ نے مل کر روٹی بنائی۔ میری ساس نے سب کے لیے پلیٹوں میں ساگ نکالا۔ ہم سب نے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بے حد نیند آ رہی تھی۔ میں حیران بھی تھی کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ سونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ افضل بھی کمرے میں آ گیا تھا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے کچھ خبر نہ رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بیڈ پر میری ساس لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ میری ساس میری طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں افضل کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اٹھ گئی تم روبینہ؟ چلو پھر جلدی سے ناشتہ بنا لو۔ نہ جانے مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی ایسا تھا۔ افضل بھی مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں اٹھ گئی ہوں، بناتی ہوں ناشتہ ابھی جا کر۔ میں جیسے ہی اٹھی تو ایک دم مجھے چکر آ گیا۔ 2 منٹ کے لیے میں کھڑی ہو گئی اور جلدی سے بیڈ کو پکڑ لیا کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ افضل اور میری ساس دونوں ادھر ہی تھے اور میری طرف دیکھ رہے تھے مگر کچھ نہیں بولے۔ ذرا سنبھلی تو میں جوتا پہن کر باہر نکلی۔ منہ ہاتھ دھو کر میں نے اور آمنہ نے مل کر ناشتہ بنایا۔ سب نے روز کی طرح ناشتہ کیا مگر نہ جانے کیوں مجھ سے کچھ کھایا نہ جا رہا تھا اور میرا جی بھی متلا رہا تھا۔ میں نے کسی سے کچھ کہا نہیں مگر مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے اور گھر میں یہی روٹین رہی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی اور میں بے سدھ ہو کر سو جاتی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ہفتے میں 3 دن میری طبیعت یوں ہی بے سدھ ہو جاتی ہے، جبکہ میں رات کو ایک بار بھی نہ اٹھتی اور صبح ہی آنکھ کھلتی، جبکہ ہفتے کے باقی 4 دن میں بالکل ٹھیک رہتی۔ رات کو درمیان میں آنکھ بھی کھلتی اور حاجت وغیرہ کے لیے بھی اٹھتی تھی۔ کچھ دنوں تک میں نے خاموشی سے یہ سب نوٹ کیا، کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ وہ پریشان ہوں گی۔
خیال رکھنا شروع کیا تو مجھے ایک اور بات کا پتہ چلا کہ جن دنوں میں بے سدھ ہو جاتی ہوں ان دنوں جب صبح میری آنکھ کھلتی تو میرے بستر پر میری ساس میرے ساتھ ہوتی نہیں، اور افضل مجھے سو کر اٹھنے کے بعد باہر سے آتے ہوئے ملتے یا پہلے سے صحن میں کہیں ہوتے۔ مگر جن دنوں میری طبیعت اچھی ہوتی مجھ پر غنودگی نہ چاہتی تھی، ان دنوں صبح جب فجر کی وقت آنکھ کھلتی تو بستر پر افضل ہی ہوتے تھے۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ میں گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ تینوں ماں اور بیٹا بیٹی ایک طرف ہیں اور میں اکیلی ایک طرف تھی۔ خیر اسی طرح دن گزرتے رہے، کبھی کبھی میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتی۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میری ساس باتوں باتوں میں مجھے پوچھنے لگی کہ اب جلدی سے خوشخبری سنا دو ہمیں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ پوتے کو گود میں کھلاؤں۔ اب اس بات کے جواب میں کیا کہتی، میں خاموشی سے ان کی باتیں بس سنتی رہتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کب تک یوں ہی دیکھتی رہوں گی، مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ کچھ گڑبڑ ہے یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا، کیا گڑبڑ ہے اس کا مجھے پتہ لگانا تھا۔ اب 3 دن سے میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد مجھے فوراً نیند نہ آتی اور صبح افضل بھی بستر پر ہی ملتے اور آنکھ بھی وقت پر کھل رہی تھی، یعنی سب کچھ ٹھیک تھا۔ مگر اب میرے اندازے کے مطابق چوتھا دن وہی دن تھا جب امید تھی کہ پھر وہی رات ہوگی، یعنی میں کھانا کھاتے ہی بے سدھ ہو جاؤں گی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو جائے آج میں کسی بہانے سے کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سب مل کر ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ خیر افضل آ گئے، کھانا رکھ کر سب بیٹھ گئے۔ میری ساس سب کے بیٹھنے سے پہلے ہی سالن نکال دیتی تھی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو میں کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس نے آواز دی، روبینہ آ جا کھانا کھا لے آ کر۔ میں باہر آئی اور کہا کہ آپ میرا سالن ڈھک دیں، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، میں کچھ دیر بعد کھا لوں گی۔ سب نے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میری ساس کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، جب دل چاہے تب کھا لینا۔ سب نے کھانا کھا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تو سونے سے پہلے میری ساس نے پھر مجھ سے کہا کہ روبینہ کھانا ضرور کھا لینا، یہ نہ ہو وہیں پڑا خراب ہو جائے۔ میں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، میں کھا لوں گی۔ سب لیٹ گئے تو میں اپنے بستر سے اٹھی، سالن کی پلیٹ جو میرے لیے ڈھکی ہوئی تھی میں نے اٹھائی اور ارد گرد دیکھ کر جلدی سے گھر میں لگے نیم کے درخت کے نیچے الٹ کر اوپر زیادہ ساری مٹی ڈال دی۔ یہ سارا کام 1 منٹ سے بھی کم وقت میں جلدی انجام دیا کہ کہیں کوئی اوپر سے آ نہ جائے۔ یہ سب کرتے ہوئے دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور پھر میں نے اپنے حصے کی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لی تاکہ صبح روٹی پڑی دیکھ کر بھی کسی کو شک نہ ہو کہ میں نے کھائی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور پہلے کی طرح یہی ظاہر کیا کہ میں سو گئی ہوں۔ افضل بھی آ کر بستر پر لیٹ گئے تھے اور بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ابھی تک تو سب ٹھیک تھا، کچھ ہی دیر گزری تھی، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور افضل کا پیر ہلا کر آہستہ آواز میں پوچھا، سو گئی ہے؟ افضل نے کہا ہاں کب کی سو چکی ہے۔ میری ساس کہنے لگی اٹھ پھر چلا جا، اندھیرا ہو رہا ہے۔ افضل بستر سے اٹھے، انہوں نے الماری سے اپنی چادر نکالی اور اچھی طرح اوڑھ کر باہر نکل گئے۔ میں آنکھوں پر بازو رکھی مندی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ افضل چلے گئے اور میری ساس بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں میری ساس کے خراٹے گونج رہے تھے۔ وہ تو آرام سے سو چکی تھی اور مجھے جو نیند آ رہی تھی وہ بھی اڑ گئی تھی۔ تمام رات یہی سوچتے ہوئے گزری کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ فجر کے بعد باہر سے افضل کی آواز آئی، یعنی وہ جہاں بھی گئے تھے وہاں سے لوٹ کر اب واپس آئے تھے۔ خیر یہ دن ایسے ہی گزرا۔ دن کے وقت بھی میں نے پہلے کی طرح سر بھاری ہے، سر چکرا رہا ہے کہ شکایت کی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اگلی رات آئی، آج میں نے کھانا کھا لیا سب کے ساتھ، کیونکہ روزانہ کھانے سے انہیں شک ہو جاتا۔ آج کھانا کھاتے ہی میں بے سدھ ہو کر سو گئی اور صبح اچھا خاصا دن نکل آیا تھا جب میری آنکھ کھلی۔ یہ دن بھی معمول کی طرح گزر گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ آج کی رات میں نے پھر کھانا نہ کھانے کا بہانہ کرنا تھا۔ سب کھانا کھانے بیٹھے تو میں نے پہلے کی طرح بہانہ کیا کہ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا۔
میں کچھ دیر بعد کھا لوں گی۔ سب کھا چکے تو میں نے آج بھی ویسے ہی کیا۔ سب لیٹ گئے تو سالن مٹی میں الٹ کر فٹافٹ اوپر مٹی ڈال دی اور وہ روٹی سادہ ہی کھا لی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد افضل بھی آ کر لیٹ گئے۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ آج جو بھی چل رہا ہے اس ڈرامے کو ختم کر دوں گی۔ میں سوتی بن گئی۔ 1-1.5 گھنٹہ گزرا تھا جب میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور افضل کا پیر ہلایا اور بولی، افضل، او افضل، سو گئی ہے یہ؟ انہوں نے سوال پوچھا تو افضل نے کہا، ہاں سو گئی ہے، اٹھ پھر جلدی کر۔ میری ساس نے کہا۔ افضل اٹھے، جوتا پہنا اور الماری سے چادر نکال کر اوڑھنے لگے۔ افضل نے قدم باہر کی طرف اٹھایا ہی تھا کہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا، رکے افضل، کہاں جا رہے ہیں؟ میری ساس حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور افضل تو جیسے ایک جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے پھر کہا، افضل، میں نے آپ سے پوچھا ہے کچھ کہ آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ افضل بوکھلا گئے۔ وہ وہیں سے مڑے اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ارے کہیں نہیں، میں تو غسل خانے جا رہا تھا۔ افضل کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اچھا، غسل خانے جا رہے تھے؟ بہت دیر لگتی ہے غسل خانے میں آپ کو؟ اس وقت جاتے ہیں اور صبح فجر کے بعد واپس آتے ہیں آپ؟ میں نے کہا تو وہ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کی طرف حیرت اور پریشانی سے دیکھنے لگے۔ ان دونوں کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ اب آپ دونوں بس کر دیں کیونکہ آپ کا پول کھل چکا ہے، میں نے کہا تو میری ساس خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ افضل کے پاس پہنچ کر انہوں نے افضل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مدھم سی آواز میں بولی، بتا دے افضل پتر، اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئیں اور افضل سر جھکائے میرے پاس بیٹھے رہے۔ پھر افضل کی زبانی مجھے جو پتہ چلا وہ میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ افضل پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کی پہلی بیوی اور 3 بیٹیاں شہر میں رہتی تھیں۔ میرے کھانے میں 3 دن نیند کی دوا ملا کر افضل ان کے پاس شہر جاتا تھا، کیونکہ وہاں بھی اس نے یہی کہا تھا کہ وہ دوسرے شہر مزدوری کے لیے جاتا ہے۔ افضل کی یہ محبت کی شادی تھی اور وہ شہر کی لڑکی تھی۔ افضل کی اس شادی سے میری ساس راضی نہیں تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ لڑکی افضل کی پسند تھی، دوسرا یہ کہ اس کی 3 بیٹیاں ہی تھیں اور میری ساس کو پوتے کی خواہش تھی۔ اسی لیے میری ساس نے افضل کی دوسری شادی کی تاکہ ایک تو افضل ان کے پاس گاؤں آتا جاتا رہے گا، دوسرا ان کے پوتے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور اس مقصد کے لیے میں مل گئی، ایک گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی جس نے اپنی شادی اور اپنے گھر کے ہزاروں خواب دیکھ رکھے تھے جو ان کی اس چال کی نظر ہو گئے۔ انسان خواہشوں کا غلام ہے اور وہ کبھی کبھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آخری حد تک چلا جاتا ہے، یہ سوچے سمجھے بنا کہ کہیں وہ کسی اور کا نقصان تو نہیں کر رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے چال بازوں سے محفوظ رکھے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔